السلام علیکم ٹو کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر آنر گرینڈوانا اسکول سے آپ کو ویڈیو لیکچر نمبر 2 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آئیے ہم اسلامیات کے باقی جو ہمارے عنوانات رہ گئے ہیں ان کو جو ہے ان کی وضاحت کو دیکھ لیتے ہیں۔ عنوانات دیکھتے ہیں ہمارے کون کون سے عنوانات ہیں۔ سبق نمبر 5 سیرت پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 6 سب سے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سبق نمبر 7 طہارت۔ ان تمام عنوانات کا ہم باری باری جو ہے وہ جائزہ لیں گے تاکہ آپ کو جو ہے وہ ان کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ سبق نمبر 5 ہے سیرت پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے مقاصد دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے بارے میں۔ نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، پہلا دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے بارے میں۔ ہم اس سبق میں پڑھیں گے کہ کس طرح وہ جو تھا ان کا رہن سہن تھا، کس طرح وہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے، کون کون سی جو ہے ان کی عادات تھیں، جو وہ کس حال میں جو ہے وہ زندگی گزارتے تھے، وہ سب کچھ جو ہے وہ اس میں سیکھیں گے۔ نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور جو تعلیمات جو ہیں انہوں نے ہمیں دیں ان کا جو ہے بغور جائزہ لیں گے اور اس کو جو ہے وہ اپنی عام زندگی میں جو ہے وہ عمل کرنے کے بھی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی آخر الزمان ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت محبوب ترین نبی ہیں، اور آپ پر جو ہے وہ آ کے نبوت ختم ہوتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اہم نکات اس کے دیکھ لیں۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام پہلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آخری تھے۔ نمبر 2 محمد کا مطلب ہے بہت تعریف کیا گیا۔ نمبر 3 40 سال کی عمر آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے مشقی سوالات کو دیکھتے ہیں سبق کے، ان کو بھی تمام کو باری باری ہم لوگ دیکھیں گے تاکہ آپ کو جو ہے وہ ان تمام کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنے پیغمبر بھیجے؟ جواب، اللہ نے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ سوال نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سوال نمبر 3 عرب کے لوگوں نے کس وجہ سے اسلام قبول کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ سوال نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کس چیز کی ہدایت دی اور طریقہ سمجھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، روزہ رکھنے اور حج کرنے کی ہدایت بھی کی اور طریقہ بھی سمجھایا۔ سوال نمبر 5 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پڑھنا سکھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز اور قرآن پڑھنا سکھایا۔ ٹھیک ہے، ان تمام سوالات کے جوابات کو آپ اس ویڈیو سے ٹیلی کر لیجئے گا تاکہ آپ کو جو ہے وہ کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ کتابی مشق اس سبق کی دیتے ہیں۔ پہلا ہے خالی جگہ پر کریں، یہاں پہ جوابات دیے ہوئے ہیں، ان تمام جوابات کو ہم اس خالی جگہ سے ٹیلی کرتے ہیں۔ پہلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری ڈیش ہیں، نبی۔ دوسری، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیش نازل فرمایا، قرآن۔ تیسری، حضرت ڈیش دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے اچھے انسان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈیش زندگی گزارتے تھے، سادہ۔ پانچویں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈیش پڑھنے کا طریقہ بتایا، نماز اور قرآن۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، کالم میں لائیں، اس کے بھی جوابات کو ٹیلی کر لیتے ہیں۔ پہلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا حضرت عبداللہ۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام تھا حضرت آمنہ۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام تھا حضرت عبد المطلب۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام تھا ابو طالب۔ ٹھیک ہے،
ان تمام خالی جگہ اور کالم کے جوابات کو آپ اس ویڈیو سے ٹیلی کر لیجئے تاکہ آپ کو آسانی رہے۔ سبق نمبر 6 ہے ہمارا سب سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے مقاصد دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے والے، بہت نرم مزاج اور محبت کرنے والے تھے۔ پہلا کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں سبق میں اچھے اخلاق سیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کتنے اچھے اخلاق کے مالک تھے، اور ہم لوگوں کو بھی جو ہے ہم ان لوگوں جیسے بن تو نہیں سکتے، لیکن ہمیں ان کی جو ہے وہ تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تھوڑی سی جو ہے وہ اپنے اندر اس طرح کی چیزیں پیدا کر سکیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے، کس طرح وہ سادہ لوگ تھے، اور وہ کوئی بھی جو تھے ان کو اتنی شاہ خرچ کو نہیں تھے، بہت جو ہے وہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اسی طرح تلقین کرتے تھے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دینے والے، بہت نرم مزاج اور محبت کرنے والے تھے، اور بہت نرم مزاج تھے، جلدی جو تھے وہ دوسروں کی بات سن لیا کرتے تھے اور ناراض نہیں ہوتے تھے، اور ناراضگی کو وہ بہت برا سمجھتے تھے، اس لیے وہ بہت معاف کرنے والے اور نرم مزاج شخصیت کے مالک تھے۔ یہ ہم سب اس میں سیکھیں گے۔ اہم نکات اس کے دیکھتے ہیں۔ پہلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے تھے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تمام مسلمانوں کے لیے بہت پیاری مثال ہے۔ بے شک مشقی سوالات اس سبق کے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے تھے۔ سوال نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزارتے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ زندگی گزارتے تھے۔ نمبر 3، کوڑا پھینکنے والی بوڑھی عورت نے اسلام کیسے قبول کیا؟ کوڑا پھینکنے والی بوڑھی عورت نے آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔ سوال نمبر 4، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر سچے دل سے عمل کریں۔ سوال نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزارتے تھے؟ کچھ مثالیں دیں۔ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کرتے تھے، اپنے پھٹے کپڑے سی لیتے تھے، جوتے بھی خود گانٹھ لیتے تھے۔ سوال نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیش کیا جاتا بسم اللہ پڑھ کر کھا لیتے تھے، کھانے میں کوئی خرابی نہیں نکالتے تھے۔ ان تمام سوالات کے جوابات کو آپ ٹیلی کر لیجئے گا تاکہ آپ کے یہ تمام جو ہے وہ اس سوالوں سے متعلق جو بھی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ کتابی مشق، خالی جگہ پر کریں۔ جوابات ہیں، ان جوابات کو ہم ٹیلی کرتے ہیں۔ پہلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ڈیش کے ساتھ پیش آتے تھے، محبت۔ دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ ڈیش دیا کرتے تھے، بٹا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھا لیتے تھے، کبھی کوئی ڈیش نہیں نکالی، خرابی۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج اور ڈیش طبیعت کے مالک تھے، سادہ۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر سچے ڈیش سے عمل کرنا چاہیے، دل۔ اگلا کالم میں لائیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں سے بھی نرمی سے پیش آتے تھے۔ نمبر 2، کپڑا کہیں سے پھٹ جاتا تو خود ہی سی لیتے تھے۔ نمبر 3، خندق کی کھدائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے تھے۔ چوتھا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتے رہے لیکن آپ نے انہیں ہمیشہ دعائیں دیں۔ پانچواں، ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی باتوں پر سچے دل سے عمل کریں۔ ٹھیک ہے، ان تمام خالی جگہ اور کالم کو جو ہے وہ آپ ان کے تمام جوابات کو اس ویڈیو سے ٹیلی کر لیجیے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ سبق نمبر 7 ہے ہمارا طہارت۔ اس کے مقاصد دیکھتے ہیں۔
نمبر 1 طہارت ایمان کا حصہ ہے. نمبر 2 پاک صاف رہنے کے طریقے. نمبر 3 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے. نمبر 4 ہمیں اپنے جسم اور لباس کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. طہارت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، اپنی صفائی کا خیال رکھنا، اس کی تلقین جو ہے وہ ہمیں اسلام بھی کرتا ہے اور ہمیں سنت سے بھی اس کی تلقین ملتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بہت کہا ہے کہ اپنے آپ کی صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھا جائے. نماز پڑھنے کے لیے بھی اسی طرح ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھا جائے، وضو کیا جائے. اس طرح ہر ایک کے لیے بھی اپنے آپ کو کہ وہ ہر وقت اپنی پاکیزگی کا خیال رکھے. نمبر 2 پاک صاف رہنے کے طریقے. اس سبق سے ہم پاک صاف رہنے کے طریقے سیکھیں گے جو کہ اسلام نے ہمیں بتائے ہیں کہ ہم اپنے آپ کی پاکیزگی کا جو ہے اسلامی لحاظ سے کس طرح خیال رکھ سکتے ہیں، وہ سب ہم اس میں سیکھیں گے. نمبر 3 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی پاکیزگی اور صفائی کا بہت خیال رکھتے تھے، اس لیے وہ ہر ایک کو بھی اسی بات کی تلقین کرتے تھے کہ اپنی صفائی کا خیال رکھو. چوتھا ہمیں اپنے جسم اور لباس کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. ہم جو اپنا لباس پہنیں اور جسم پہ جو بھی جو ہے وہ زیب تن کریں اس کو بھی پاک ہو صاف ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح ہم اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں اس طرح ہمیں جو ہے اپنے لباس کا بھی بہت خیال رکھنا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ صاف ستھرا رہے اور وہ بھی ہمارے اوپر گندگی نہ پھیلائے بلکہ پاکیزگی ہی پھیلائے. نکات دیکھتے ہیں. نمبر 1 طہارت کا مطلب ہے پاک صاف رہنا. نمبر 2 وضو کے ذریعے ہم دن میں 5 بار صاف ہوتے ہیں. نمبر 3 روزانہ نہانا، دانت صاف کرنا اچھی عادت ہے. نمبر 4 ہمیں خود کو، اپنی چیزوں کو، اپنے گھر کو اور محلے کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے. مشقی سوالات دیکھتے ہیں سبق کے، باری باری ان کو بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں. سوال نمبر 1 طہارت کے کیا معنی ہیں؟ صفائی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب طہارت کے معنی ہے پاک صاف رہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے. سوال نمبر 2 وضو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ وضو کرنے سے ہمیں دن میں 5 بار پاک صاف ہونے کا موقع ملتا ہے. سوال نمبر 3 پاک صاف رہنے کے لیے 3 باتیں بتائیں. روزانہ نہائیں. جواب پہلا روزانہ نہائیں. نمبر 2 ہر ہفتے ناخن تراشیں. نمبر 3 کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئیں. سوال نمبر 4 ہمیں دن میں کتنی بار دانت صاف کرنے چاہیے؟ جواب ہمیں دن میں 2 بار صبح اور شام دانت صاف کرنے چاہیے. سوال نمبر 5 بچوں کو اپنی کون سی چیزیں صاف ستھری رکھنی چاہیے؟ جواب بچوں کو اپنے اسکول کے بیگ اور اپنے کمرے کو صاف رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ان تمام سوالات کے جوابات کو آپ اس ویڈیو سے ٹیلی کر لیجئے تاکہ آپ کے تمام جو ہے وہ سوالات کلیئر ہو جائیں. کتابی مشق. اس سبق کی کتابی مشق دیکھتے ہیں. خالی جگہ پر کریں. یہاں پہ جوابات دیے ہوئے ہیں، اس کو ہم ٹیلی کرتے ہیں. نمبر 1 طہارت کا مطلب ہے ڈیش رہنا، پاک صاف. نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ڈیش قرار دیا ہے، ایمان. تیسرا ہمیں ہر ہفتے اپنے ڈیش تراشنے چاہیے، ناخن. چوتھا صاف ستھرے رہنے والے بچے ہمیشہ ڈیش رہتے ہیں، صحت مند. پانچواں کپڑوں کو گندگی اور نجاست سے بچانا چاہیے تاکہ ڈیش نہ ہو جائیں، ناپاک. ٹھیک ہے. کالم دیکھتے ہیں. پہلا صاف ستھرا رہنے کے لیے طہارت نہایت ضروری ہے. نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی صاف ستھرا دیکھنا پسند کرتے تھے. نمبر 3 کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں اچھی طرح ہاتھ دھونا چاہیے. نمبر 4 طہارت کا مطلب ہے خود کو پاک و صاف رکھنا. نمبر 5 جگہ جگہ تھوکنا بہت بری عادت ہے. ٹھیک ہے. ان تمام خالی جگہ اور کالم کو بھی جوابات کو جو ہے وہ آپ اس ویڈیو سے ٹیلی کر لیجئے تاکہ آپ کے جوابات جو ہیں وہ بالکل صحیح جو ہے وہ آپ کو سمجھ آئیں. ان تمام اسباق کے مشقی سوالات اور کتابی مشق کو آپ نے حل کرنا ہے اور اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی دقت پیش نہ آئے اور آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ مشکل
جب آپ دہرائی کریں تو پیش نہ ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان تمام اسباق کی جو ہے وہ اس تمام اسباق سے متعلق جو بھی مشکلات ہیں وہ آپ کی حل ہوئی ہوں گی اور آپ کو سمجھ آئی ہوگی، کچھ آپ کے جو ہے وہ مشکلات اس سے حل ہوئی ہوں گی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔